اس دنیا میں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ اب ساتھ میں یہ تو کچھ ان کی عقیدوں کی باتیں تھیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت سی ہیں۔ اس عقیدوں کے بعد پھر اعمال کی چیزیں آتی ہیں، مجھے کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے، سب اسی کے بچے ہیں، میٹھی بولی بولنا ہے، مجھے ایسا۔ اب یہ چل رہا ہے، جب توجہ پوری مرکوز ہو گئی، وہ آواز ہلکے ہلکے کر کے دھیمی ہوتی گئی، دھیمی ہوتے ہوتے ایک سرسراہٹ سی، ایک سرگوشی سی ہو گئی اور پھر ختم ہو گئی۔ اس وقت سب کی توجہ اسی طرف مرکوز ہے، آواز صرف کانوں میں آ رہی ہے۔ اب وہ سرگوشی بنتے بنتے آواز ختم ہو گئی، اب ہر ایک کا دماغ اسی بات کو دہرا رہا ہے جو انہوں نے بار بار کہا تھا، سب کے دماغ میں وہ چل رہا ہے، سب طرف سے توجہ ہٹ چکی ہے، ہر طرف سے کٹ چکے ہیں، کچھ اور خیالات نہیں ہیں۔ اس نے اتنی دیر مشق کرا دی سب طرف سے کٹنے کی، اب اس کے بعد وہ توجہ جو ہے، وہ جو کچھ دہرایا گیا تھا بڑی امپریسو آواز کے اندر، وہ دماغ میں سرکولیٹ کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے، بہت دیر تک رہا۔ یہ ہے ان کا اجتماعی میڈیٹیشن۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جب اسے سیکھ لو تو اس کے بعد انفرادی کرو اپنے گھر پر، ہر ایک اپنے اپنے یہاں الگ بیٹھ کر روزانہ کم از کم 3 مرتبہ یہ اس شکل میں کرے کہ وہ سامنے بیٹھ کر اور پھر توجہ مرکوز کرے، اور توجہ مرکوز کرنے کے بعد پھر انہی چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر دہرائے۔ اخلاقی تعلیمات روز نئی نئی دی جاتی کہ آج اسے دہرانا، آج کا پارٹ یہ ہے اور آج کا پارٹ یہ، اسے دہراتے چلے جانا۔ ہوتا یہ ہے سائیکالوجی، علم نفسیات میں یہ پروسیس کہلاتا ہے ہائپنوٹزم کا، کہ جب لگاتار بہت دیر تک کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز رہے اور واقعی ایسے بن جائیں کہ سب طرف سے کٹ جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں ہر طرف سے کٹ کر کسی ایک طرف متوجہ آدمی ہو جائے، اسے کہتے ہیں ٹرانس میں آنا، کہ ان کی خاص کیفیت میں ہے اس وقت، یہ ہر طرف سے کٹے ہوئے یہ ٹرانس میں آ گئے۔ اور ٹرانس میں جس وقت کوئی ہو، اس وقت جو چیز کہیں اگر کسی مؤثر آواز میں کانوں میں ڈالی جائے، بہت تیز نہ ہو، بہت ہلکی نہ ہو، مؤثر آواز کے اندر، یہ قرآن شریف نے کہا تھا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آواز نہ بہت تیز ہو نہ بہت دھیمی ہو، درمیانی رکھنا، اس کے بیچ کا طریقہ۔ تو وہ اگر بڑی اور پھر ہر ایک نہیں پڑھا دے، اچھی قرأت ہو، اچھی تجوید کے ساتھ میں اچھی قرأت ہو جو دلوں میں اتر جانے والی ہو۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب توجہ جب مرکوز کی اور ٹرانس کی کیفیت کے اندر آ گئے، اگر ایسی حالت آ جائے تب میں بھی عرض کروں گا اس کے بارے میں بھی کچھ، ایسی حالت کے بارے میں، اگر ایسی حالت آ جائے کہ سب طرف سے کٹ چکا ہو اور اس کے بعد پھر ایک آواز آ رہی ہو جس کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کو۔ اب اللہ کے کلام اور سب طرف سے کٹ کر ایک ٹرانس کی حالت میں آ چکے، اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے، بڑی مؤثر ہے، وہ بالکل ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا کلام، چونکہ عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام، اور توجہ ادھر کر نہیں رہے، جو اس کو سوچ نہیں رہے امام صاحب کیسے ہے، امام صاحب جو ہے وہ آسامی ہے یا بنگالی ہے، امام صاحب جو ہے آج بدل گئے یا وہی ہے، یہ کوئی توجہ نہیں کر رہا، توجہ ساری جو ہے ہر طرف سے کاٹ چکے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں خدا کو، یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ساری توجہ اس پہ مرکوز ہو چکی ہے کہ خدا یہاں ہے، وہ یہاں ہے، میں اس وقت اس کے سامنے حاضر ہوں۔ جب ہر طرف سے کٹ کر اس پر توجہ مرکوز ہو سکے، بڑا مشکل کام ہے، میں اس کے بارے میں بات کو عرض کروں گا کیسے ہو، اگر یہ ہو سکے اور اس حالت میں ایک آواز آئے جس کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اور یہ پہلے سے اس پہ توجہ مرکوز تھی کہ اللہ یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آواز اللہ کی آواز بن جاتی ہے، سب کانشیس مائنڈ کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، جسم کا عقیدے کا حصہ بنتا چلی جاتی ہے، اور جیسے ہائپنوٹزم میں پھر جو کچھ اسے سجیشنز کہتے ہیں اس کی زبان میں، سائیکالوجی کی زبان میں، جیسے سجیشنز جو دیے جاتے ہیں، یعنی باہر کا آدمی جو کچھ کہتا ہے وہ عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے، اسے کوئی کھرچ نہیں سکتا، کوئی نہیں کھرچ سکتا بات کو۔ ایسے ہی وہ چیزیں جو آتی ہیں، بشرطے کہ مطلب بھی معلوم ہو، وہ چیزیں جو آتی ہیں اللہ کے کلام کی، وہ اگر وہ عقیدے کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر کوئی اسے کھرچ نہیں سکتا، پھر کوئی اسے نکال ہی نہیں سکتا، کسی دلیل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ٹرانس کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹرانس کی کیفیت آ سکے، اسے کہتے ہیں ہائپنوٹزم، سجیشنز آتے ہیں باہر سے۔ ایک اور ہوتا ہے انفرادی نماز، بتائی تھی جماعت کی نماز۔ اب کہا کہ ساری نمازیں ایسے نہیں پڑھی جائیں گی، کچھ وہ بھی ہوں گی، بلکہ مشورہ یہ دیا کہ انہیں اپنے گھر پر جا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کہ جہاں تمہاری توجہ زیادہ مرکوز ہو سکے، جہاں سناٹا ہو، جہاں ادھر ادھر سے توجہ بٹا دینے والے لوگ نہ ہو، آس پاس جو لوگ نہ کھڑے ہوں، اور وہاں جا کر اپنی نماز پڑھنا، نفل نمازیں یا سنت نمازیں۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اب جو کچھ وہاں پر پڑھ رہے ہیں انہی چیزوں کو وہاں دہرانا ہے جو جماعت میں امام صاحب نے دہرائی تھی، اب انہی چیزوں کو وہاں پر اس وقت بھی جب ٹرانس میں آ جائیں، اسے کہتے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں آٹو سجیشنز، کہ خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر لیا۔ یہ بڑا
بے حد مؤثر عمل ہے، اگر غلط ہو تو بڑا خطرناک ہے۔ یعنی اس شکل میں اگر کوئی غلط عقیدے دے دی جائیں دنیا میں، پھر کوئی اسے سمجھا ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے۔ اگر غلط اعمال بتا دی جائیں تو دنیا میں کوئی اس سے ہٹا ہی نہیں سکتا ان غلط اعمال سے، اور اگر صحیح چیزیں دی جائیں تو ان صحیح چیزوں سے دنیا میں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ان کے کردار نکھرتے چلے جاتے ہیں جو راج یوگ کرتے ہیں، وہی راج یوگ، اس کا نام انہوں نے راج یوگ رکھ لیا۔ وہ پروسیس انہوں نے نماز میں سے نکالا، اسٹڈی کر لیا کہ یہ تو سائیکالوجی کا یہ نسخہ ہے جو اللہ نے دیا تھا، اس شکل میں نماز سے زندگیاں بدلتی ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر سے منکرات ختم ہو جائیں گی اور بے حیائی کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انہوں نے اس کی وہ روح نکال کر اس کو میڈیٹیشن بنا کر اپنے لوگوں کو دے دیا راج یوگ کے نام سے، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ یہ وہاں پر، اور ان کی سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ میڈیٹیشن ہمارے یہاں نہیں، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی، مسلمانوں کی نہیں بدلتی۔ نماز کی ایک نیت تھی، عربی کی نیت جو عربی زبان کے اندر تھی، ضروری نہیں ہے کہ ان الفاظ میں کوئی دہرائے، لیکن وہ تصور ہونا چاہیے۔ وہ نیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس وقت میں نے اپنے وجود کو اس کے سامنے یکسو کر دیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، خالق نہیں، وجود میں جو لایا ہے تمام آسمان اور زمین کے، کہ یہ نہیں تھا وہ وجود میں لایا ہے۔ اس وقت سب طرف سے کٹ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے سب سے کٹ کر اپنے آپ کو اس وقت اس کے آگے یکسو کیا ہوا۔ یہ نماز کی نیت تھی۔ وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اس جگہ پر اس سیاق و سباق میں اس کا مطلب نماز کی جب نیت یہ ہو، اس وقت تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میری نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا، وہ نماز کا شرک ہو جائے گا۔ ہم آپ کی نمازوں میں، ہماری نمازوں میں سب آتے ہیں، یعنی صرف اگر نہیں آتا کوئی تو اللہ نہیں آتا، باقی سب آتے ہیں۔ اب سب طرف سے کاٹ کر نیت یہ تھی کہ میں نے یکسو کر دیا اس کی طرف، اتنا بڑا مالک ہے، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر، یہ ساری کائنات کو وجود میں لانے والا یہاں موجود ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ تو بات شروع کریں گے، یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت میں نے اس کے سامنے یکسو کیا ہوا ہے، اب میرے ساتھ اس نماز میں کوئی نہیں آئے گا، یہ نماز کا شرک ہو جائے گا۔ وما انا من المشرکین، اس نیت کے ساتھ تو نماز شروع ہونی تھی۔ یہ نیت بھی حضوری کے تصور کے لیے تھی، یہ نیت بھی نکل گئی۔ اب عربی میں بھی نہیں کرتے اور اس کا مفہوم یاد کر کے اس مفہوم کو دہرا لیا کریں، وہ بھی نکل گیا۔ یہ تھی، یہ نماز تھی، یہ صلاۃ تھی جو زندگیاں بدل دیتی ہے، جو سماج کے لیے رحمت، معاشرے کے لیے انسان کو رحمت بنا دیتی ہے۔ اور پھر جس کو اس بات کا یقین ہو جائے تحت شعور میں، سوچ کر نہیں، میرے ساتھ خدا ہے، اس کی زندگی میں ناکامیاں نہیں آتی۔ اس کی زندگی کے اندر ہوتا کیا ہے، بڑے پریشان ہیں، کچھ نقصان ہو گئے، کچھ جھٹکے لگے کسی ایسی کی طرف سے، اپنے کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ گئی کہ دل دکھ گیا، امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، دل توڑ دیا، بڑا جھٹکا لگا کہ ان سے تو ایسی امید نہیں تھی۔ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بے چینیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت وہ مالک کائنات ساتھ میں ہو اور اس کا تصور قائم ہو جائے تو پھر یہ نہیں آتی پریشانیاں۔ یہ پریشانیاں کرتی کیا ہیں؟ میرے پاس بہت لوگ آتے رہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر، اب تو نہیں آتے، کہ وہ الفلاح میں ہم نے پیسے جمع کیے تھے، اب وہ آتے روتے ہوئے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کا حسن ظن ہے، آپ دعا کر دیجئے، وہ ہم نے بچی کی شادی کے لیے اکٹھا کیے، جوڑ جوڑ کر اکٹھا کیے، وہاں جمع کر دیے، وہاں مارے گئے، وہاں ختم ہو گئے، آپ دعا کر دیجئے، اب ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم تو اسی پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ اب وہ آتے ہیں تو میں وعدہ کر لیتا ہوں، اچھا میں دعا کروں گا، ہر آدمی دعا کر سکتا ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے، میں دعا کروں گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میں دعا کروں گا، میرے خود مارے گئے، میرے خود اس کے اندر پیسے تھے، مجھے نہیں ملے، آج تک نہیں ملے۔ میرے دل میں اتنا سا، سچ کہہ رہا ہوں آپ سب لوگوں کو اللہ کو گواہ کر کے، کبھی کسی لمحے پر اتنا سا دکھ نہیں آیا۔ ارے میرے نہیں تھے وہ، اللہ نے میرے پاس سے گزارے تھے، میرے پاس آئے تھے اور جہاں خرچ ہو گئے اس کے تھے، میرے پاس سے گزارے تھے، میں نے اپنے سمجھ لیا تھا دکھی ہوں۔ جب یہ سمجھ لیا کہ میرے نہیں تھے، میرے پاس سے گزارا تھا اللہ نے، تو میں دکھی نہیں ہوں۔ سوچنے کا انداز بدلتا ہے خالی۔ اب وہ آتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز بدل جائے اور یہ ہو جائے کہ وہ مالک ہے ساتھ میں موجود، جو ساری ضروریات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس وقت اس نے یہاں اس وقت نہیں دیے، وہ جانتا ہے بچی کی شادی ہم نہیں کرتے، وہ دیکھے گا کہ کیسے ہوگی، وہ سمجھے گا۔ جس وقت وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کا تصور موجود ہو کہ وہ ساتھ میں ہے، پھر فکریں نہیں آتی۔ اچھا رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، اس رونے سے اگر مل جائے تو اور روئیے، خوب دہاڑے مار مار کر روئیے، مل جائیں گے۔ اور جب دہاڑے مارنے سے بھی نہیں ملیں گے تو ہو کیا رہے، اپنا خون جلا رہے ہیں۔ یعنی بات یہ کہ پیسے نہیں مل رہے لیکن ساتھ میں اور نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ اب ڈسٹرب ہو گئے، اس سے نقصان چل رہے ہیں۔ اب
اس لیے کہ اب دماغ جو ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے اور وہ پیسے آنے نہیں ہیں. وہ پیسے میں نے سمجھا تھا میرے ہیں, میرے پیسے گئے, میرے پیسے وہ مار گئے. اب بےچینی, اس بےچینی میں جتنی میری تعمیری صلاحیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے. میں کچھ کرتا, میں آگے نکل کے ہاتھ پاؤں مارتا, وہ نہیں کر رہا. ساری صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی, تعمیری صلاحیتیں. اس میں کچھ کرتا, جتنے گئے اتنے بات کو اللہ اور دیتا کسی شکل سے. میں تو محنت کرتا, ادھر لگ جاتا, عملی زندگی میں عملی زندگی سے ہٹ جاتے. تو کریٹیوٹی اور تعمیری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر اللہ کے ساتھ کا احساس نہ ہو, اور وہ تعمیری صلاحیتیں ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہر شخص میں بے پناہ ہے تعمیری صلاحیتیں. وہ تعمیری صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں اس وقت جب سب کانشیس میں تحت شعور میں یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر چیز کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز کی کام کے کرنے کی صلاحیت بے پناہ بڑھ جاتی ہے جب تحت شعور میں یہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نماز کرتی ہے. اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس دنیا میں زندگی کی کامیابیاں شروع ہو جائیں گی اس دن سے جس دن آپ کی یہ مشق ہو گئی. صلاۃ تو شروع کر دیجیے شکل میں اگلی نماز سے. جب